ادارے کو جو نقصان ان چند دنوں میں اس نے پہنچایا ہے شاید پاکستان کا دشمن اتنا نقصان نہ پہنچا سکے۔ سی آئی اے کا رکن ہے، اس کا ایجنٹ ہے، اس کا ملازم ہے۔ ٹرمپ کے ملاقات پر اس قسم کی خوشیاں منانا اور جشن منانا اس کے ایجنٹ ہونے کی دلیل ہے۔ پہلے بھی آپ لوگوں نے اس کا دماغ خراب کیا اور اس ملک کو یہاں پر پہنچایا، اب دوبارہ اس کا دماغ خراب کر رہے ہو۔ یہ جماعت اب ایک فورن ایڈڈ پارٹی کے طور پر ڈکلیئر ہو چکی ہے۔ ڈھیل کیوں دے رہے ہیں ایسے مجرم کو جس نے پاکستان کے شریف سیاستدانوں کو ذلیل و رسوا کیا؟ تختہ الٹ دیا۔ آنے والے وقت میں اس کا دوبارہ اقتدار میں آنے کا خواب بھی کوئی نہیں کر سکے۔ اس فتنے کی سرکوبی کر دی کہ دوبارہ افسر نہیں اٹھا سکے۔ اقتدار کی کرسی سے کھینچ کر باہر پھینکا، اور اگر کل کوئی ایسے لوگ مسلط کیے گئے، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے اس کو بھی گریبان سے پکڑ کر نکالیں گے۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، کس نے سوچا تھا آج سے کچھ دنوں پہلے تک کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے فاصلے کم ہو جائیں گے اور دنیا کی کسی بات پہ وہ ایک دوسرے سے مل رہے ہوں گے۔ وہ فضل الرحمان صاحب کے جن کو نام لے کر بھی خان صاحب نے کم ہی مخاطب کیا ہے، وہ دوسروں عنوان سے ہی زیادہ مخاطب کرتے تھے، جلسے میں نعرے لگواتے تھے، وہ نام لیتے تھے، نیچے سے عوام نعرے لگاتی تھی، نام لے کے مخاطب نہیں کیا۔ ابھی جب آپ سے بات کر رہے ہیں تب مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پر موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے کچھ سینئر افراد جو کہ عمران خان صاحب کے کہنے پر وہاں ملے ہیں، اور خبر یہ بھی آئی ہے ذرائع سے، اب اس کو کنفرم بھی کرتے ہیں کہ وہ وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے۔ اگر ہم دکھا سکیں کہ ناٹ لانگ اگو مولانا فضل الرحمان صاحب کے کیا نہیں رہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اگر دکھا سکیں مولانا صاحب کے بیانات۔ منظم ادارے کو جو نقصان ان چند دنوں میں اس نے پہنچایا ہے شاید پاکستان کا دشمن اتنا نقصان نہ پہنچا سکے۔ سی آئی اے کا رکن ہے، اس کا ایجنٹ ہے، اس کا ملازم ہے۔ ٹرمپ کے ملاقات پر اس قسم کی خوشیاں منانا اور جشن منانا اس کے ایجنٹ ہونے کی دلیل ہے۔ پہلے بھی آپ لوگوں نے اس کا دماغ خراب کیا اور اس ملک کو یہاں پر پہنچایا، اب دوبارہ اس کا دماغ خراب کر رہے ہو۔ یہ جماعت اب ایک فورن ایڈڈ پارٹی کے طور پر ڈکلیئر ہو چکی ہے۔ ڈھیل کیوں دے رہے ہیں ایسے مجرم کو جس نے پاکستان کے شریف سیاستدانوں کو ذلیل و رسوا کیا؟ تختہ الٹ دیا۔ آنے والے وقت میں اس کا دوبارہ اقتدار میں آنے کا خواب بھی کوئی نہیں کر سکے۔ اس فتنے کی سرکوبی کر دی کہ دوبارہ افسر نہیں اٹھا سکے۔ اقتدار کی کرسی سے کھینچ کر باہر پھینکا، اور اگر کل کوئی ایسے لوگ مسلط کیے گئے، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے اس کو بھی گریبان سے پکڑ کر نکالیں گے۔ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ آئندہ ان کے اقتدار میں آنے کا امکان ہی نہیں ہے، وہ آ رہے ہیں اقتدار میں، کے پی کے میں تو لازمان آ رہے ہیں، اور کہا تھا کہ اگر آ بھی گئے تو ہم گریبان سے پکڑ کے نکالیں گے۔ ابھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب تو وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ دینے کی بات ہو رہی ہے، اور مولانا صاحب اس میں کریڈٹ بھی لے رہے تھے کہ ہم نے نکالا اقتدار میں، جب آیا وہ یعنی خان صاحب آئے تو ہم نے ہاتھ سے پکڑ کے نکالا، گریبان سے پکڑ کے اقتدار سے نکالا۔ لیکن تھوڑی دیر پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب ندیم علی صاحب کے شو میں کہہ رہے تھے کہ میں تو فیور میں ہی نہیں تھا تحریک عدم اعتماد کے، یہ تو باجوہ صاحب، فیض صاحب اور بس وہ سارا معاملہ ہو گیا۔ آئی واز نیور ان فیور آف تحریک عدم اعتماد، اس طریقے سے نکالنے کی میں فیور میں نہیں تھا۔ مولانا صاحب نے کیا کہا تھا یہ بھی دیکھیے۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض آپ سے رابطے میں تھے جب یہ لوگ ٹوٹ کے پی ٹی آئی سے اور ایم کیو ایم اور باپ پارٹی ادھر آ چکے تھے؟ حضرت وہ بالکل رابطے میں تھے، اور ان کی موجودگی میں سب کو بلایا گیا اور سب کے سامنے ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے۔ سب کون تھے وہ؟ سب پارٹیاں، نون لیگ اور پیپلز سب پارٹی؟ پارٹیاں، اور یہ کا نام مت لیں آپ۔ اور ان کو کس نے کہا کہ یہ کرنا ہے؟ سب پارٹیاں۔ کس نے کہا یہ کرنا؟ باجوہ صاحب اور فیض علی صاحب دونوں تھے۔ کیا کہا انہوں نے؟ یہی کہا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کس طرح چلنا ہے، کیا کرنا ہے۔ نو کانفیڈنس کے حوالے سے دونوں نے، اور سب نے اس کے اوپر ہاں میں ہاں بھری۔ پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ موو جو تھی وہ ادھر سے تھی، تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے صرف مہر لگا دی اس کے اوپر۔ باقی صحیح صحافی ہیں، آپ نے بات نکال ہی لی ہم سے۔ تو پھر مہر لگا دی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے، اوپر سے مہر لگا دی۔ تو ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو سارا وہاں سے انیشیٹ ہوا اور یہاں سے انہوں نے تو خالی مہر لگائی، اور اس سے پہلے نے بھی کہا کہ میں تو اس سب کی فیور میں نہیں تھا۔